الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو نازل فرمایا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے اور اس میں احکام نازل فرمائے گئے تھے، جس کی تبلیغ خود موسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء کرام نے اس تورات کو پڑھ کر لوگوں کو دین کا پیغام دیا کہ اس کی طرف آؤ، اس کے فرمان پر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے قصاص کا مسئلہ تورات شریف میں بھی موجود تھا۔ کوئی اگر ناحق کسی کو قتل کرتا ہے، ظلماً قتل کرتا ہے، عمدن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، تو اس کے گھر والے اس سے قصاص لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کے ناک کاٹتا ہے، کان کاٹتا ہے، دانت کاٹتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے، تو اس کا قصاص بھی لیا جائے گا۔ یہ تورات میں موجود تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لکھ دیا تھا، لازم کر دیا تھا ان پر، فیہا ان نفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ اس تورات میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، تمام زخموں میں قصاص ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دی ہے تو اس کا قصاص لے سکتا ہے، کان کاٹ دیا ہے اس کا قصاص لے سکتا ہے۔ کوئی ظلم کرے، ناحق کسی کو تنگ کرے، ناحق کسی کو کوئی مارے، ان سب پر قصاص بنتا ہے۔ یہ تورات میں موجود تھا۔ فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ، پھر جو معاف کر دے اس قصاص کو یا خود کو پیش کر دے اس قصاص پر تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الظالمون، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہ لوگ وہ ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تورات شریف میں بھی یہ مسئلہ موجود تھا قصاص کا۔ کوئی قتل ناحق ہو، بطور ظلم ہو یا جان بوجھ کر اس کو قتل کیا گیا ہو تو اس کے گھر والے اس پر قصاص لے سکتے ہیں، اس کے ورثاء۔ لیکن کسی نے کسی کافر کو مارا، حربی کافر کو جو جنگ کر رہا تھا، اس پر قصاص نہیں ہے۔ چور کو مار دیا، اس پر قصاص نہیں ہے۔ ملکی پولیس ڈاکوؤں کو، چوروں کو مارا کرتی ہے، پکڑتی ہے، تو اس پر بھی کوئی قصاص نہیں ہے۔ جان کی طرح اعضاء کا بھی قصاص ہے جو اس میں بیان ہوا۔ کسی نے آنکھ کو نقصان کیا، کان کاٹ دیا، تو ان سب پر قصاص ہے۔ کسی نے کسی کو ناحق تھپڑ مار دیا، کسی کو اور طرح تکلیف پہنچائی، تو ان سب پر اس کا قصاص بنتا ہے۔ لیکن والدین اولاد کو مارے اس پر کوئی قصاص نہیں ہے۔ نبی پر کوئی قصاص نہیں لے سکتا۔ نبی چاہے تو اپنے امتی کو مار دے، اس پر کوئی قصاص نہیں بنتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، وہ مر گیا تھا، اور وہ عمدن نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں تھا، وہ خطا کے ساتھ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ آپ نے اسے چھڑانے کے لیے دھکا دیا، گھوسا مارا، لیکن آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قصاص اس کے اندر زندگی ہے، لیکن اس کے ورثاء اگر معاف کرنا چاہیں، اگر قصاص نہ لیں ورثاء، اس کے گھر والے، تو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کر سکتے، معاف کر سکتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، جو کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جو اس کے اندر احکام بیان ہوئے ہیں، اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ شخص ظالم ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ ظالم ہے۔ جو قرآن میں سزائیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق اگر فیصلے نہیں ہوتے، حاکم اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اس کے کوئی خلاف کرے تو وہ شخص ظالم ہے۔ قرآن پاک اس کو ظالم فرما رہا ہے۔ جو شخص ظالم ہوتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، وہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔